اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بحث ہماری نسب اربعہ میں جاری تھی اور نسب اربعہ میں گفتگو ہو گئی کہ نسب اربعہ کی بحث اس وقت وجود میں آتی ہے جب دو مفہوم جو معنی کے اعتبار سے متغیر ہو، ان دو مفہوم کے مصداق کو دیکھا جاتا ہے کہ معنی میں تو متغیر ہے، آیا مصداق میں بھی متغیر ہے یا مصداق میں آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو اس میں چار صورت تھی، یا تو دونوں مساوی ہوں گے، یا عموم خصوص من وجہ ہے، یا مطلق ہے، یا تباین ہے۔ واضح؟ آج جو ہے وہ نسب اربعہ کے نقیض کے درمیان گفتگو ہوگی، یعنی جس طرح نسب اربعہ میں بتایا گیا کہ چار نسبتیں، اس طرح اس کے نقیض میں بھی انہی چار میں سے کوئی ایک ہے۔ سب سے پہلے تساوی کی بات کریں گے۔ تساوی مثلا انسان اور ناطق آپس میں کیا ہے؟ مساوی ہیں۔ تو جو اس کے نقیض ہوں گے، یعنی انسان کا نقیض لا انسان اور ناطق کا نقیض لا ناطق، ان کے درمیان نسب اربعہ میں سے کون سی نسبت ہوگی؟ تو انسان اور ناطق میں اگر مساوی کی نسبت ہے تو لا انسان اور لا ناطق میں بھی مساوی کی نسبت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو آگے مظفر ایک طریقے سے ثابت کریں گے، اگرچہ اس طریقے میں ایک اشکال آئے گا۔ اگر آپ لوگ متوجہ ہو گئے تو میں بتاؤں گا، اگر نہیں ہوئے تو پھر میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ وہ اس سے ہٹ کر میں پہلے اس کو اپنے طریقے سے سمجھاتا ہوں، پھر آگا مظفر کے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ یہ پورا عالم ہے آگا صاحب، یہ کیا ہے؟ پورا عالم ہے جس میں سب ہیں، پورا عالم ہے، یعنی تمام موجود، تمام پروردگار، سب پورا عالم یہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں کیا ہے؟ انسان ہے، یہ انسان ہے، اس پورے عالم میں یہ انسان ہے، اور ناطق بھی یہی ہے، کیونکہ انسان اور ناطق میں کیا نسبت ہے؟ مساوی کی۔ تو جو اس سے ہٹ کر ہے وہ سب کیا ہے؟ لا انسان، لا انسان، لا انسان۔ تو جو اس سے ہٹ کر ہے وہ لا انسان بھی ہے اور لا ناطق بھی ہے، کیونکہ جو انسان نہیں ہے وہ لا انسان ہے، جو ناطق نہیں ہے وہ لا ناطق ہے۔ تو جس طرح انسان اور ناطق میں مساوی کی نسبت ہے، اسی طرح لا انسان اور لا ناطق میں بھی مساوی کی نسبت ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اب آ جائیں آگا مظفر کے طریقے پر۔ اب چونکہ مثال انسان کو گمراہ کرتی ہے، اسی لیے ہم حروف کا سہارا لیں گے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہا مساوی با کے، ہا جو ہے وہ مساوی با کے۔ اب ہا سے مراد انسان لے لیں، با سے مراد ناطق لے لیں، ضاحک لے لیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہا مساوی با کے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے، ادعا یہ ہے کہ لا ہا بھی مساوی ہے لا با کے۔ ٹھیک ہے، اب اس دعوے کو ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر لا ہا لا با کے مساوی نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ جو نسبتیں ہیں ان تین نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت پائی جائے گی، یا تو ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، یا ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی، یا تباین کی نسبت ہوگی، کیونکہ اگر تساوی کی نسبت نہیں ہے تو اس کے علاوہ تین نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں دوران، یعنی بین دوران و تردید کہتے ہیں۔ یہ جو فارمولہ ہے جس کے طریقے سے آگا مظفر حل کر رہے ہیں، وہ دوران و تردید ہے۔ یعنی فرض کریں کہ ایک اپارٹمنٹ ہے، ایک بلڈنگ ہے، اس کے 4 فلور ہے۔ ٹھیک ہے، 1 2 3 4۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ان 4 میں سے میرا دوست کسی ایک فلور پر رہتا ہے، تو آپ پہلے فلور پہ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں علی یہاں پہ رہتا ہے، اس نے کہا نہیں علی یہاں پہ نہیں رہتا۔ آپ دوسرے پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں علی یہاں پہ رہتا ہے، کہتے نہیں علی یہاں پہ نہیں رہتا۔ آپ تیسرے پہ جاتے ہیں، علی یہاں پہ رہتا ہے، کہا علی یہاں پہ نہیں رہتا۔ اب جب آپ چوتھے پہ جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے علی یہاں پہ رہتا ہے یا یہاں پر نہیں رہتا، بلکہ آپ کہتے ہیں علی کو بلا دو، کیونکہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ ان 4 میں سے ایک میں میرا دوست رہتا ہے، ایک فلور پہ، لیکن کس فلور پہ رہتا ہے یہ نہیں معلوم تھا۔ تو جیسے ہی 3 باطل ہو جاتے تو چوتھا خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگا مظفر جب 3 نسبتوں کو باطل کر دیں گے تو چوتھی خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی۔ اب اگر لاہا مساوی لابا نہیں ہے تو لاہا اور لابا کے درمیان یا عموم خصوص من وجہ ہے، یا عموم خصوص مطلق ہے، یا
تباین ہے. ان تینوں نسبت کا ایک مطلب نکلے گا کہ لا ہا ہوگا لیکن لا با نہیں ہوگا، لا ہا بدون لا با. تینوں نسبت کا یعنی اگر ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ تو بالآخر ایک ایسا مورد ہوگا جس میں یہ دونوں افتراق کر رہے ہیں. اگر اس کے درمیان تباین ہے تو بالآخر ایک مورد کم سے کم ہوگا جس میں یہ دونوں مل نہیں رہے. اگر ان کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے تو بالآخر ایک ایسا مورد ہوگا جس میں یہ دونوں مل نہیں رہے. تساوی کے علاوہ کوئی بھی نسبتوں میں سے اگر کوئی نسبت ہوئی تو اس کا ایک لازمہ ضرور نکلے گا. حد اقل ایک مورد ایسا ہوگا کہ لا ہا ہوگا لا با نہیں ہوگا، لا ہا بدون لا با. اب اگر لا ہا بدون لا با ہے تو لا ہا مع با ہونا چاہیے. لا ہا اگر لا با کے ساتھ جمع نہیں ہے تو لا ہا کو با کے ساتھ جمع ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ارتفاع نقیضین محال ہے. ارتفاع نقیضین محال ہے. کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز، یا انسان ہوگی یا لا انسان ہوگی، یا موبائل ہوگی یا لا موبائل ہوگی، یا کتاب ہوگی یا لا کتاب ہوگی. اب اگر ایک لا ہا اگر لا با کے ساتھ جمع نہیں ہو رہا تو اس کے نقیض با کے ساتھ اس کو جمع ہونا چاہیے، کیونکہ ارتفاع نقیضین محال ہے. بس اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ با جو ہے با کس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے؟ مع لا ہا. اس کو میں نے یوں لکھ لیا، با کس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے؟ لا ہا کے ساتھ. اگر جب با لا ہا کے ساتھ جمع ہو گیا اس کا مطلب با کو بدون ہا ہونا چاہیے. جب با لا ہا کے ساتھ جمع ہے اس کا مطلب با کو ہا کے ساتھ جمع نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اجتماعی نقیضین محال ہے. جب با لا ہا کے ساتھ جمع ہو گیا یعنی با لا ہا ہے تو اس کا مطلب ہا نہیں ہے، اور اس کا مطلب ہو گیا با بدون ہا. با بدون ہا ہے. با بدون ہا یہ خلف ہے. یہ خلف یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا آگا صاحب؟ کیونکہ یہ طے ہے کہ ہا اور با تو مساوی ہیں. ہا اور با تو مساوی تھے. یہ تو پہلے سے فرض ہے، یہ تو خلف ہو جائے گا. یہ تو طے تھا کہ با اور ہا مساوی تھے. لا ہا اور لا با کا مسئلہ تھا. اگر لا ہا اور لا با میں مساوی کے علاوہ کوئی بھی نسبت لیں گے تو اس کا نتیجہ خلف کی صورت میں نکلے گا. کیونکہ لا اور لا با میں مساوی کے علاوہ اگر کوئی بھی نسبت ہوگی تو اس کا مطلب با بدون ہا صدق کرے گا، اور جب با بدون ہا صدق کرے گا تو یہ خلف ہے. خلف کا مطلب یہ کہ جو چیز پہلے سے طے شدہ تھی اسی کی آپ نے مخالفت کر دی. یہ تو طے شدہ تھا کہ لا ہا اور با ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ تینوں نسبت اس میں نہیں ہوگی تو خود بخود چوتھی نسبت لا ہا مساوی ہے لا با صدق ہو گئی. یعنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اوپر سے گئی ہے. نہیں تو وہ اس کے بغیر ہی وہ صدق آئی ہوئی. یہ تو دعویٰ تھا ہمارا، یہ تو دعویٰ تھا، اس کو ثابت کیا ہم نے. یہ تو ہم نے سے ادعا کیا تھا. مثلا کوئی کہتا ہے لا ہا اور لا با مساوی نہیں ہے بلکہ تباین ہے، کوئی یہ کہتا ہے. ایسے کہنے سے تھوڑی ہوتا، اس کو ثابت کر. ہم نے ثابت کیا کہ اگر یہ نسبت نہیں ہوگی تو تین نسبتوں میں سے پھر کوئی ایک نسبت ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو بقیہ تین میں سے کوئی ایک ہوگی، کیونکہ نسب اربع پانچ نسبتیں تو نہیں ہو سکتی. ایک عقلی انحصار ہے کہ یا تو دو چیز مصداق مکمل ایک دوسرے پر صدق آتے ہیں یا بعض صدق آتے ہیں، یا ایک دوسرے پہ مکمل صدق آتے ہیں دوسرے ایک پہ بعض صدق آتے ہیں، یا ایک بھی صدق نہیں آتا. یہ تو نسب اربع ایک عقلی حاصر ہے. عقلی حاصر میں جب ہم نے کہا لا ہا لا با کے مساوی نہیں ہے تو بقیہ تین نسبتوں میں سے ایک نسبت ہوگی، اور بقیہ تین نسبتوں میں سے اگر ایک نسبت ہوگی تو آپ کا یہ جو آپ نے پہلے سے طے کیا تھا ہا مساوی با، یہ تو طے تھا کہ ہا اور با مساوی، وہ خراب ہو جاتا ہے. پر اس کا مطلب بقیہ تین نسبتوں میں سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. نہیں ہوئی واضح بات؟ دیکھیں جی عبارت دیکھیں، دوبارہ سمجھا دوں گا. النسب بین نقیضی الکلین، یہ بحث دو بحث منطق میں ایسی ہے کہ عموماً استاد چھڑوا دیتے ہیں ان دو بحثوں کو، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی نہیں پڑھائی جاتی. ایک مواجہات کی بحث ہے اور ایک یہ بحث ہے. حالانکہ دونوں بہت سب سے آسان بحث ہے منطق کی، لیکن کب آسان ہے کہ معمہ اگر حل شود آسان شود. معمہ پہلی جب حل ہو جاتی تب آسان ہوتی، لیکن حل ہونے سے پہلے کیا ہے؟ مشکل ہے. تھوڑا سا آپ کو ذہن لڑانا ہے اس میں. یہ پوری بحث ایک چیز پر منحصر ہے. اگر ایک بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو یہ بحث تا قیامت سمجھ میں نہیں آئے گی، اور وہ یہ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اجتماع نقیضین اور ارتفاع نقیضین محال ہے، اور کیوں محال ہے یہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. اگر یہ پین ہے تو پھر لا پین نہیں ہو سکتی ہے. یہ قلم ہے تو لا قلم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ قلم ہے، اور اگر یہ قلم لا قلم ہے تو اب قلم نہیں ہو سکتا.
دنیا کی کوئی چیز حتی ذات باری تعالیٰ انسان ہے اللہ انسان ہے لا انسان ہے، قلم ہے اللہ قلم ہے لا قلم ہے، اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ ہے، ہم کیا ہے اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ اللہ، خدا ہے اللہ خدا ہے لا خدا ہے، فرشتے کیا ہے انسان ہے اللہ انسان ہے لا انسان ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھ لیں نقیضین نہ اس میں اجتماع ہو سکتا ہے نہ اس میں ارتفاع ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی تو یہ بحث بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں عبارت دیکھیں، کل کلیین بینہما احدی نسب الاربع، ہر دو کلی کے درمیان یعنی ان کے مصادیق کے درمیان نسب اربع میں سے کوئی ایک نسبت ہوگی۔ لابد ان یکون بین نقیضیہما ایضا نسبۃ من النسب، تو ضروری ہے کہ ان کے نقیضوں کے درمیان بھی جس طرح ان دو کلی کے درمیان چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ہے، اسی طرح ان کے نقیض کے درمیان بھی چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہوگی، کما سیاتی جیسے کہ وہ چار نسبت آئے گی۔ ولتعین النسبت، لیکن کون سی نسبت ہوگی؟ یحتاج الی اقامت البرہان، ضروری ہے کہ دلیل کو قائم کیا جائے۔ وطریقۃ البرہان التی نتبعها ہونا، اور وہ طریقہ برہان جس کی ہم یہاں اتباع کر رہے ہیں، تعرف بطریق الاستقصاء او طریقۃ الدوران والتردید، اس کو طریقہ استقصاء کہتے ہیں یا دوران و تردید کہتے ہیں، یعنی گھومتے رہو اور رد کرتے رہو، دوران یعنی گھومتے رہو اور رد کرتے رہو کہ آخری میں ایک ہی مورد بچ جائے گا۔ مثلا جیسے اپارٹمنٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ ان چار میں سے ایک دوست کا گھر ہے، تو گھومتے رہو رد کرتے رہو، جو تین رد ہو جائیں گے تو چوتھا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ چوتھے کو ثابت کرنے سے علیحدہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تین کو رد کرنے سے بھی چوتھا خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے۔ جی وسیاتی ذکر ہوا فی مبحث القیاس الاستثنائی، اور اس بات کا ذکر آئے گا قیاس استثنائی کے بحث میں۔ وہی ان تفرد، وہی ان یفرضو لکھا ہو، تفردہ لکھا ہمارے پاس وہی ان یفرد جمیع الحالات المتصورۃ للمسألۃ، اور یہاں پر اس مسئلے کے تمام حالات کو تصور کیا جائے گا۔ ومتى ثبت فسادها، اور کب کون سی حالت فاسد ہوتی ہے وہ بیان کی جائے گی۔ عدا واحدۃ منها، مگر سوائے ایک حالت کے، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے ساری حالت کو بیان کیا جاتا ہے، ایک حالت کے علاوہ بقیہ تمام حالت کو کیا کر دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک اپارٹمنٹ ہے، ساری حالتوں کو تصور کیا جاتا ہے، یعنی 4 فلور ہے اس میں، ایک حالت کے علاوہ بقیہ حالت کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ رد کر دیا جاتا ہے، ایک حالت خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی ایسا ہے، وَهِيَ أَن يُفْرَضَ جَمِيعُ الْحَالَاتِ الْمُتَصَوَّرَةِ لِلْمَسْأَلَةِ، ایک مسئلے کے تمام حالات کو تصور کیا جائے گا، یعنی نقیضین کلی کے جو نقیض ہے ان کے درمیان بھی نسب اربع میں سے کوئی نسبت ہوگی، تو 4 حالات متصور ہوگی۔ وَمَتَى ثَبَتَ فَسَادُهَا جَمِيعًا، اور سب کی سب فاسد ہو جائے گی، عدا واحدۃ منها، ایک کے علاوہ۔ فإن هذه الواحدة هي التي تنحصر المسألة بها، اس واحد میں مسئلہ منحصر ہے، وہ اس کا جواب ہے۔ وتثبت صحتها، وہ واحد صحیح ہے، باقی وہ سب غلط ہے۔ فلنذكر النسبة بين نقيضي كل كليين مع البرهان فنقول، ہم ہر کلی کے نقیض کے درمیان جو نسبت ہے اس کو ذکر کریں اور ہم یہ کہیں گے نقیض المتساویین متساویان ایضا، تساوی کے نقیض کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہے۔ ای انہ اذا کان الانسان یساوی الناطق، اگر انسان مساوی ناطق کے، فإن لا انسان یساوی لا ناطق، تو لا انسان بھی مساوی ہوں گے لا ناطق ہے۔ وللبرہان علی ذلک نقول، اس پہ برہان یہ ہے، فرض یہ کہ ان با مساوی ہا، یعنی انسان مساوی ناطق کے، با مساوی ہا ہے، والمدعا ان لا با مساوی لا، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ لا با بھی مساوی لا کے۔ برہان کیا ہے؟ لو لم یکن لا با مساوی لا، اگر بالفرض لا با اور لا ہا میں مساوی کی نسبت نہیں ہے، لکان بینہما عید نسب الباقیت، تو باقی جو 3 نسبتیں اس میں سے کوئی ایک ہوگی۔ ولا جمیع تقادیر، اور بقیہ جو 3 نسبتیں ان سب کے سب میں ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز کامن پوائنٹ ہے، ایک کامن پوائنٹ ہے، اور وہ کیا یہ ہے؟ لابد ان یصدق احداہما بدون الاخر فی الجملہ، کہ 3 میں بالآخر ایک چیز کامن پوائنٹ ہے کہ ایک صدق آئے گا لیکن دوسرا صدق نہیں آئے گا، یہ کامن پوائنٹ ہے کہ با صدق آئے گا لیکن ہا صدق نہیں آئے گا، یہ کامن پوائنٹ ہے، تینوں کا ایک کم از کم ایک نتیجہ نکلے گا، اس لیے فی الجملہ کہہ رہے ہیں۔ فلو صدق لا با بدون لا، تو بس لا با بدون لا صدق آئے گا۔
اگر لابا بدون لاہا صدق آ گیا لصدق لابا ماہا، جب لابا لاہا کے ساتھ مل گیا تو اب لابا کو ہا کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ ارتفاع نقیزین محال ہے، لأن النقیزین لا یرتفعان، کیونکہ نقیزین رفع نہیں ہو سکتے۔ جب یہ اس کے ساتھ مل گیا تو اب اس کو اس کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے۔ اگر لابا، صلوات پڑھیں آغا صاحب، اگر لابا بدون لاہا ہے، اگر لابا لاہا کے ساتھ نہیں ہے اور لابا ہا کے ساتھ بھی نہیں ہے، لابا ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، لابا یعنی لا انسان، لا انسان اگر لاہا یعنی لا ناطق، اگر لا انسان لا ناطق کے ساتھ بھی نہیں ہے اور لا انسان ناطق کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب لا انسان میں ارتفاع نقیزین ہو گیا، نہ ناطق ہے لا ناطق، یہ نہیں ہو سکتا، ارتفاع نقیزین محال ہے۔ پس لا انسان میں یا لا ہا ہوگا یا ہا ہوگا، جب ہم نے کہہ دیا لا ہا نہیں ہوگا تو ضروری ہے کہ ہا ہو، پس جب لابا بدون لاہا ہے تو ضروری ہے کہ لابا ما ہا ہو۔ پس اب اس کو یوں کر کے دیکھیں، یعنی ہا کس کے ساتھ جمع ہو گیا؟ لابا کے ساتھ۔ ہا کس کے ساتھ جمع ہو گیا؟ لابا کے ساتھ۔ جب ہا لابا کے ساتھ جمع ہو گیا تو ضروری ہے کہ ہا بدون با ہو، کیوں؟ اجتماعی نقیزین ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہا لابا کے ساتھ بھی ہو اور ہا با کے ساتھ بھی ہو، یعنی ہا سے مراد انسان، لابا سے مراد لا ناطق۔ پس یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان لا ناطق کے ساتھ بھی ہو اور انسان ناطق کے ساتھ بھی ہو، یعنی انسان میں لا ناطق بھی ہو اور ناطق بھی ہو، اجتماعی نقیزین نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا مطلب یہ قلم قلم بھی ہے اور لا قلم بھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ واضح ہو گئی بات؟ پس جب لابا ما ہا ہے، یعنی ہا لابا کے ساتھ جب جمع ہو گیا تو اس کا مطلب ہا کو با کے ساتھ جمع نہیں ہونا چاہیے، اور ہا با کے ساتھ جمع نہ ہو، یہ تو اصل فرض کے خلاف ہے۔ اصل فرض یہ کہ ہا اور با مساوی تھے، انسان و ناطق تو مساوی تھے، اصل فرض کے خلاف ہو جائے، اس کا مطلب تینوں نسبتیں غلط ہو گئی، وہ مساوی والی ثابت ہو گئی۔ فلو صدق، اگر لابا بدون لاہا ہے، لصدق لابا ماہا، تو ضروری کہ لابا ہا کے ساتھ جمع ہو، لأن نقیزین لا یرتفعان، واللازم ان لا یصدق، اور اس کا لازمہ یہ نکلے گا کہ با ہا کے ساتھ، با ما ہا کے ساتھ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ با نہیں غلط لکھا ہوا ہے، جب لابا ما ہا کے ساتھ ہو تو ہا مع لابا کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لأن نقیزین لا یجتمعان، یہی لکھا ہوا ہے آپ کے یہاں، لابا ما ہا لکھا ہوا ہے نا، یہاں اس کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے، لابا ما ہا کے ساتھ ہوگا، کیونکہ لأن نقیزان لا یجتمعان، اور جب لابا ما ہا کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ہا، مجھے اپنی کتاب دیں، اس میں تھوڑا سا اشتباہ لکھا، کہاں گئی؟ فلو صدق لابا بدون لاہا، ٹھیک ہے، اس کو لکھتے جائیں۔ اگر لابا بدون لاہا کے ساتھ صدق آ گیا، فلو صدق لابا بدون لاہا، تو اس کا نتیجہ نکلے گا، لصدق کا نتیجہ نکلے گا کہ لابا مع ہاؤ، جب یہ اس کے ساتھ جمع نہیں ہو رہا تو اس کو ضروری اس کے ساتھ جمع ہو، کیونکہ نقیزین رفع نہیں ہو سکتے، لأن نقیزین لا یرتفعان، واللازم ان لا یصدق، جب ہا مع لابا ہے تو اس کا مطلب ہا، جب ہا لابا کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہا کو بدون با ہونا چاہیے، جب ہا لابا کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، یعنی ہا مع لابا ہے، جب ہا لابا کے ساتھ جمع ہو گیا تو اب ہا مع با کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، کہ اجتماعی نقیزین ہو جائے گا، بس ہا کو بدون با ہونا چاہیے۔ واللازم ان لا یصدق با ما ہا، پس با ما اور ہا صدق نہیں آ سکتے، یعنی با کو بدون ہا ہونا چاہیے، لأن نقیزین لا یجتمعان، کیونکہ نقیزین قابل جمع نہیں ہے، وہذا خلاف المفروض، ہا با کے، یہ تو مفروضے کے خلاف ہے، کیونکہ مفروضہ یہ تھا کہ با مساوی ہا کے ہے۔ واضح ہوئی بات؟ واضح ہوئی؟ صلوات پڑھ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ درس والی صلوات پڑھیں، مجلس والی صلوات نہیں پڑھیں۔ اچھا، اب جو بحث ہے وہ ہے عموم خصوص مطلق کا جو نقیض ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ عموم خصوص مطلق کا نقیض بھی عموم خصوص مطلق ہی رہتا ہے، لیکن برعکس ہو جاتا ہے، جیسے حیوان اور انسان، حیوان بڑا تھا انسان سے، لیکن لا حیوان چھوٹا ہو جاتا ہے کس سے؟ لا انسان سے۔
ٹھیک ہے، پہلے میں اس کو اپنے طریقے سے سمجھاتا ہوں، پھر آغا مظفر کے طریقے سے. یہ پورا عالم ہے آغا صاحب، یہ کیا ہے؟ پورا عالم ہے. اس پورے عالم میں یہ کیا ہے؟ حیوان ہے، اور یہ کیا ہے؟ انسان ہے. ٹھیک ہے، اگر پورے عالم میں سمجھیں 10 شے ہے، 10 موجودات ہیں پورے عالم میں. کتنے؟ 10 موجودات. اس میں سے حیوان کتنے ہیں؟ 5 ہے. اور انسان کتنے؟ 3 ہے. حیوان انسان مساوی تھوڑی ہے. انسان کتنے؟ 3 ہے. تو لا حیوان کتنے ہو گئے؟ لا حیوان ہو گئے 5. لا انسان کتنے ہو گئے؟ 7. لا انسان بڑا ہو گیا لا حیوان سے. ٹھیک ہے، اب اس سے ڈائیگرام سے سمجھیں. یہ پورا عالم ہے، یہ حیوان ہے، یہ انسان ہے. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ لا انسان. احسن. یہ کیا ہے؟ لا انسان بھی ہے اور لا حیوان. لا حیوان کا دائرہ یہ ہے فقط، لا انسان کا دائرہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو لا انسان جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے لا حیوان سے. کیوں بڑا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ واضح دیکھیں ٹیکنیکلی مسئلہ ہے. جب انسان چھوٹا تھا، انسان کے دائرہ چھوٹا تھا، حیوان کا دائرہ بڑا تھا، انسان کا دائرہ چھوٹا تھا، تو اس کا مطلب لا انسان کا دائرہ یہ پورا تھا. یعنی انسان کا دائرہ چھوٹا تو لا انسان کہاں زیادہ چیز ہے نا لا انسان، جبکہ حیوان کا دائرہ بڑا تھا تو لا حیوان کا دائرہ چھوٹا ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ آ رہی سمجھ؟ یہ ہو گیا میرا طریقہ. اب آؤ مظفر کا طریقے پہ آ رہے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ ہا بڑا ہے کس سے؟ با سے. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ لا ہا چھوٹا ہے کس سے؟ لا با سے. اگر یہ ہمارا دعویٰ صحیح نہیں ہے، اگر یہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب بقیہ 3 نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت اس میں ہونی چاہیے، یا یہی نسبت ہونی چاہیے لیکن برعکس ہونی چاہیے، یا یہی نسبت ہونی چاہیے لیکن برعکس ہونی چاہیے. لا ہا بڑا ہو لا با سے. ٹھیک ہے، بس بقیہ کتنی نسبت اس میں سے ہونی چاہیے؟ 4 نسبت. بقیہ 4 نسبت. یہی عموم خصوص مطلق ہو لیکن برعکس نہیں ہو. لا ہا ہم نے کیا دعویٰ کیا کہ لا ہا چھوٹا ہے لا با سے. کوئی یہ کہہ سکتا نہ ہے عموم خصوص مطلق ہے لیکن لا ہا چھوٹا نہیں ہے بلکہ لا ہا بڑا ہے، کوئی دعویٰ کر سکتا؟ یا یہ ہے، یا مساوی ہے، یا تباین ہے، یا عموم خصوص من وجہ. اب ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تساوی پر آ جائیں. اگر لا ہا مساوی ہو جائیں گے لا با کے، ٹھیک ہے، اگر لا ہا مساوی ہو جائیں گے لا با کے، تو با اور ہا کو بھی مساوی ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی ہم یہ پڑھ کے آئے کہ نقیض عین کا مساوی بھی کیا ہوتا ہے؟ نقیض عین. جبکہ یہ ہمارے مفروض کے خلاف ہے، کیونکہ مفروض کیا ہے کہ ہا بڑا ہے با سے. پس اگر ان کے نقیض کے درمیان تساوی کو مانیں گے تو مفروض کے خلاف ہو جائے گا. پتہ نہیں بات ہو رہی ہے نہیں بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم نے کیا کہتا ہے؟ ہا بڑا ہے کس سے؟ با سے. اور دعویٰ ہمارا یہ تھا کہ لا ہا چھوٹا ہے کس سے؟ لا با سے. اگر یہ ہمارا دعویٰ غلط ہے تو بقیہ نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہونی چاہیے. تو بقیہ نسبت میں سے سب سے پہلے ہم تساوی کو چیک کرتے ہیں. اگر ہم تساوی کو چیک کریں گے تو ہم کہیں گے اگر بالفرض لا ہا اور لا با میں تساوی کی نسبت ہے تو اس کا مطلب ہا اور با میں بھی تساوی کی نسبت ہونی چاہیے، کیونکہ نقیض عین تساوی کا نقیض مساوی ہوتا ہے. یہ بھی ہم نے ابھی 1 منٹ پہلے ثابت کیا. اور اگر یہ ثابت ہو گیا تو اس کا مطلب یہ مفروض غلط ہو گیا، خلف ہو گیا. کیونکہ مفروض یہ تھا کہ ہا اور با میں تساوی کی نسبت نہیں ہے بلکہ ہا بڑا ہے با سے. پس تساوی کی نسبت تو نہیں ہو سکتی. اب کتنی نسبتیں بچ گئی؟ 3 نسبتیں بچ گئی. پہلی نسبت کیا ہے کہ لا ہا تباین ہو کس سے؟ لا ہا سے. لا با پہلی اگر لا اور لا با میں تساوی کی نسبت نہیں ہے تو تباین کی ہو جائے گی، یا لا ہا تباین ہو کس سے؟ لا با کے. تو اس کا مطلب لا ہا اور لا با آپس میں قابل جمع نہیں ہے. بس یہ قابل جمع نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات یہ تباین کی نہ ہو، عموم خصوص من وجہ کی ہو. لا ہا عموم خصوص من وجہ لا با، تب بھی اس میں کچھ ایسے مورد ہے، حد اقل ایک ایسا مورد ہے جس میں قابل جمع نہیں ہے اس میں، جو عموم خصوص من وجہ ہے. عموم خصوص من وجہ میں سب ایک دوسرے کے تھوڑی مساوی ہوتے ہیں، بلکہ کچھ مصداق مساوی ہوتے ہیں، کچھ مصداق ملاقات کرتے ہیں، کچھ مصادق ملاقات نہیں کرتے. تو حد اقل ایک مصداق ضرور ہے اس میں کہ جو ملاقات نہیں کر رہا. جیسے انسان اور کالا، کہ حد اقل ایک انسان ہے جو کالا نہیں ہے اور ایک کالا جو انسان نہیں. حد اقل یہ ہے، ورنہ تو عموم خصوص من وجہ نہیں ہوتے.
واضح واضح نہیں ہے. تو اس کا بھی ایک نتیجہ کامن نکلے گا کہ ہا اور با قابل جم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ بات نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو بتا دیں. یہ پھر کوئی اور نہیں سمجھائے گا. یہ سچ بتا رہا ہوں میں. لا ہا تباین لا با لا با کے تب بھی ایک نتیجہ نکلے گا کہ ہا اور با قابل جم نہیں ہے. اگر لا ہا عموم خصوص من وجہ لا با کے تب بھی یہ نتیجہ نکلے گا کہ حد اکثر ایک مورد میں قابل جم نہیں. حد قابل جم ہونا چاہیے. ہونا بھی چاہیے اور نہیں بھی ہونا چاہیے. تو ہم ابھی نہ ہونے والے کو دیکھ رہے ہیں, ہونے والے کو نہیں دیکھ رہے, نہ ہونے والے. کیونکہ اگر ایک کو بھی غلط ثابت کر دیا تو پورا غلط ہو جائے گا. یا کیا ہو جائے گا کہ لا ہا بڑا ہوگا لا با سے. تو جب لا ہا بڑا ہوگا لا با سے تب بھی ایک ایسا مورد ہوگا کہ جس میں لا ہا ہوگا لا با نہیں ہوگا. یعنی ایک ایسا حیوان ہوگا جو انسان نہیں ہوگا نا, کیونکہ یہ بڑا ہے, اس کا دائرہ بڑا ہے, اس کا دائرہ چھوٹا ہے. تو ایک ایسا شخص ہوگا جو یہ آپس میں ملاقات نہیں کرتے ہوں گے. تو اگر لا ہا کو چھوٹا نہ مانے لا با سے تو بقیہ جو نسبتیں اس میں تساوی تو ہٹ گیا. اور بقیہ جو 3 نسبتیں ان کا لازمہ یہ نکلے گا کہ لا ہا ہوگا لیکن لا با نہیں ہوگا. بس لا ہا بدون لا با. جب لا با کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب لا ہا کو کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ با کے ساتھ ہونا چاہیے. کیونکہ اس کے ساتھ نہیں ہے اور اس کے ساتھ بھی نہ ہوگا تو ارتفاع نقیضین ہو جائے گا. ارتفاع نقیضین موال. پر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب اس کو یوں لکھ لیں, با کس کے ساتھ جمع ہو گیا؟ لا ہا کے. جب با لا ہا کے ساتھ جمع ہو گیا تو با کو ہا کے ساتھ جمع نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اجتماعی نقیضین ہو جائے گا. پر اس کا مطلب با کس کے؟ بدون ہا ہو گیا. جبکہ ہماری فرض یہ تھا کہ با تو چھوٹا ہے ہا سے, سارے با کے مصادق ہا میں. یہ کیسے ہو گیا کہ با بدون ہا ہو گیا؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ خلف ہو گیا. تو یہ ساری نسبتیں باطل ہو گئی, صرف ایک نسبت ثابت ہو گئی. بات ہوئی بات. اس کو کم سے کم 10 بار سننا ہے اس ریکارڈنگ کو, کم سے کم, پھر سمجھ میں آئے گا ہو کیا رہا ہے. صاحب وہ پیچھے والے میں ہم مطلب ایک نسبت سے دیکھ رہے تھے جس میں تساوی کی نسبت سے دیکھ رہے تھے, یہ جو با برابر ہے ہا کے. لیکن یہاں پہ ہم تساوی کی نسبت کسی کی نسبت سے نہیں دیکھ رہے ہیں. جی ہم نے ایک دعویٰ کیا, ہم کہہ رہے ہیں اگر ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے تو بقیہ نسبتوں میں سے ایک نسبت ہوگی. بقیہ تمام نسبتوں کو باطل کر دیتے, ہمارا دعویٰ خود بخود ثابت ہو جاتا. جو آپ نے پہلے مثال دی تھی عالم والی, وہ بھی یہی تو تھی, بات یہی تھی. بات یہی تھی, لیکن سمجھانے کا طریقہ وہ میتھمیٹیکلی طریقہ تھا. یہ طریقہ ہے دوران بین تردید, وہ علماء والا طریقہ. صحیح سمجھ میں آ رہا. یہ تو لاہا لابا میں ہو سکتا نقیز العام میں والاخص مطلقاً بینہما عموم خصوص و مطلق. ان کے نقیز کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق, ولیکن علی العکس ہے, لیکن برعکس ہو جائے گا. جو چھوٹا تو بڑا ہو جائے گا, ہاں خصوص عموم ہو جائے گا. ان نقیز العام میں اخص و نقیزہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ نقیزو بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ نقیز الاخص سے اعم دونوں برعکس ہو جائے گا. یعنی با ہا جو بڑا تھا ہا سے, لا با چھوٹا ہو جائے گا لا ہا سے. کل انسان والحیوان, جیسے کہ انسان اور حیوان ہے. فإن اللہ انسان عام و مطلقاً من لا حیوان. جیسے کہ انسان اور حیوان میں انسان چھوٹا تھا حیوان کے, لیکن لا انسان بڑا ہو جائے گا, عام ہو جائے گا کس سے؟ لا حیوان سے. کیوں؟ لأن اللہ انسان یصدق علی کل لا حیوان, کیونکہ لا انسان سارے لا حیوان پر صدق آتا ہے. دیکھیں یہ جو تھی نا ڈائیگرام, لا انسان سارے لا حیوان پر صدق آتا ہے. یعنی یہ بھی اس پہ بھی صدق آتا ہے اور خود حیوان پر بھی صدق آتا ہے, لیکن برعکس نہیں ہے, عکس نہیں ہے, مطلب لا حیوان برابر لا انسان پہ نہیں ہے. فإن الفرس والقرد والطير إلى آخره يصدق عليه لا انسان. ان سب پہ صدق آتا ہے کہ انسان ہے, لا انسان ہے, لیکن حیوان بھی ہے. بس لا انسان کا دائرہ لا حیوان کے مقابلے میں بڑا ہو جاتا ہے. وهي من الحيوانات وللبرهنة على ذلك نقول. المفروض کیا ہے؟ سب مفروض ہے کہ با بڑا ہے کس سے؟ ہا سے, یعنی حیوان بڑا ہے انسان سے. دعویٰ یہ کہ لا با چھوٹا ہے لا ہا سے. والبرہان لو لم یکن لا با, یہ جو ہم نے دعویٰ کیا تھا اگر یہ نہ ہو کہ لا با چھوٹا نہ ہو لا ہا سے, لکان بینہما احدی نسب الباقیہ, تو باقی 4 نسبتوں میں سے ایک نسبت ہوگی. یعنی خود یہی نسبت ہوگی لیکن برعکس, اس لیے 4 کہہ رہا ہوں. اول یا باقی نسبتوں میں سے ایک نسبت ہوگی. اول عموم والخصوص مطلقاً, یا یہی نسبت ہوگی بأن یکون نقیض العام میں عام و مطلقاً لا اخص. لیکن الٹا نہیں کریں گے, بلکہ وہی جو نقیض لا انسان وہی چھوٹا, جیسے انسان چھوٹا ہے حیوان سے, اسی طرح لا انسان بھی چھوٹا ہی رہے گا. تو بقیہ کلن کتنی نسبت ہو گئی؟
4 نسبت. مطلب یہ تو مفروض ہے کہ وہ لازمہ نکلتا ہے کہ یہ اس مدعا ٹھیک ہو، یعنی کہ یہ با جب بڑا ہے لا ہا سے، تو لا ہا جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے لا با سے. کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ تینوں کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو رد کرنے کی. کیوں؟ کیونکہ ویسے ہی وہ ثابت ہے کہ یہ جب با بڑا ہے ہا سے، ہاں یعنی ہا چھوٹا ہے ہاں با بڑا ہے، ہاں تو اب لا با جو ہے ہاں. اسے چھوٹا ہونا چاہیے. کیسے؟ جادو ہے کیا؟ نہیں جادو پھر ایسا کیسے ہے؟ کوئی دلیل تو دیں کیسے چھوٹا ہونا وہ چاہیے. دلیل اس طرح کہ جو بھی مصداق ہے اس کا ہاں با کا، ہاں وہی آپ کی باتیں اسی میں کر رہے ہیں، یہی ساری باتیں. وہ دائرے والی ہاں بات ہے وہ کہ آپ نے سمجھ لیا ہے نا. اب وہ چیمپئن نہیں بنے. اس کو پڑھیں عبارت کو. لکان کہاں گئی عبارت کہاں گئی؟ فلو کان لابا مساوی لہا، اگر لابا فرض کریں ایک مساوی لا ہو تو با مساوی ہا ہونا چاہیے. لکان با مساوی ہا لأن نقیض المتساویین متساویان ہے وهو خلاف الفرض، یہ خلاف الفرض. ولو کان بینہما نسبت تباین، اگر بالفرض کے درمیان تباین کی نسبت ہو، او عموم والخصوص من وجہ، یا عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو، او ان اللعب عام و مطلقا، یا یہی نسبت ہو لیکن خصوص مطلق ہو لیکن برعکس نہیں کر رہے ہیں، وہی سیم رہنے دے رہے ہیں. تو ان سب میں کم از کم ایک مشترکہ پوائنٹ نکلے گا. حد اقل ایک مصداق میں ایک پوائنٹ نکلے گا. وہ کیا ہے؟ لازم علی جمیع الحالات الثلاث، تینوں حالات میں ایک چیز لازم آئے گی، ان یصدق اللعب بدون لا. اور جب لابا بدون لا ہے تو لابا کو ہا کے ساتھ جمع ہونا چاہیے، کیونکہ نقیضان لا یرتفعان ہے. اور جب لابا ہا کے ساتھ جمع ہو گیا، یعنی ہا جب لابا کے ساتھ جمع ہو گیا تو اب ہا کو با کے ساتھ جمع نہیں ہونا چاہیے. وہ معنی یصدق کا ہا بدون با ہونا چاہیے. اور ہا بدون با ہمارے اصل کے خلاف ہے، کیونکہ اصل یہ تھا کہ ہا تو با سے چھوٹا ہے، یعنی ہا کے تمام مصادیق با میں ہے. لیکن یہاں پر کیا نتیجہ نکلا کہ ہا کا کوئی ہا با کے مصداق میں سے نہیں ہے. یصدق الاخص بدون العام، اخص صدق آ رہا ہے لیکن عام صدق نہیں آ رہی. کیسے ہو سکتا ہے؟ وهو خلاف الفرض. وَإِذَا بَطَلَتِ الْاحْتِمَالَاتُ الْأَرْبَعَةُ، جب احتمال اربع چاروں احتمال باطل ہو گئے، تعینہ باب تفاعل خود بخود معین ہو گیا. کیا؟ ان یکون لا با اخص لاہا وهو مطلوب. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین.